مجھے سمجھ آ گئی تھی. جی باجی. صرف یہ ہے کہ آپ جب کوئی سوال ہوا کرے نا آپ پھر مجھے ان باکس کر دیا کریں. صحیح ہے انشاءاللہ. جزاک ٹھیک ہے. اللہ خیر. صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اور اگر یعجل اللہ جلد بھیج دیتا اللہ للناسی لوگوں کے لیے شر برائی کو استعجالہم جلد چاہتے ہیں بالخیری بھلائی لقضیہ تو پھر ہو چکی ہوتی الیہم ان کی طرف اجلہم ان کی اجل ان کی عمر کی میعاد. اور اگر اللہ لوگوں پر ان کے جلدی مچانے کے مطابق جلدی سے نقصان واقع کر دیتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ یعنی عذاب کا کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. فنذروا پس ہم چھوڑ دیتے ہیں الذین ان لوگوں کو جو لا یرجونا وہ یقین نہیں رکھتے، وہ امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ بہکتے ہیں. اس لیے ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں، امید نہیں، یقین نہیں، ان کے حال پر بلا عذاب کے بغیر چند دن کے لیے چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کرتے ہیں ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ ہمارے نفس کے سپرد نہ کرے. وَإِذَا اور جب مسا پہنچتی ہے انسان کو الضر کوئی تکلیف دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے لجنبہ اپنے پہلوؤں پر او قاعدا یا بیٹھے ہوئے او قائما اور کھڑے ہوئے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی. فلما پھر جب کشفنا ہم دور کر دیں عنہ اس سے ضرہ اس کی تکلیف مرہ چل پڑے کأن گویا کہ نہیں یدعنا ہمیں پکارا تھا الی کسی ضرن تکلیف مسہ اسے پہنچی تھی. پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کو ہٹانے کے لیے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. کذالک اسی طرح زینا بھلا کر دکھایا للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کو ما جو کانو وہ تھے یعملون جو وہ کرتے تھے. ان حد سے بڑھنے والوں کے اعمال بد ان کو اسی طرح بھلے معلوم ہوتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ یہاں پر بھی ہم دعا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اللہ ہمارے سامنے حق کو حق کی طرح بالکل واضح کر کے اللہ ہمارے سامنے کر دے اور باطل کو باطل کی طرح واضح کر دے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور البتہ ہم نے ہلاک کر دی قرونا امتیں من قبلکم تم سے پہلے لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا وجاءتہم اور ان کے پاس آئے رسلہم ان کے رسول بالبیناتی روشن نشانیوں کے ساتھ وما اور نہیں کانو وہ تھے لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے. جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا ہے پچھلی آیات کی بات ہو رہی ہے اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو مختلف عذاب سے ہلاک کر دیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم کیا
یعنی کفر و شرک کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن نشانیوں کے ساتھ، روشن آیات کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ لے کر آئے، اور بوجہ بغض و عنایت کے وہ ایمان نہ لائے تھے۔ کذالکا اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں قوم المجرمین مجرم قوم کو یا مجرم لوگوں کو، ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ ثم پھر جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا خلائف جانشین فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظرا تاکہ ہم دیکھیں، کیفا کیسے، تعملون تم کام کرتے ہو۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جائیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جائیں، بیناتی واضح روشن، قولا کہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے، لقاء نأتی ہم سے ملاقات کی، ائتی تم لے آؤ، بقرآن کوئی قرآن، غیری ہادہ اس کے علاوہ، او یا بدلہ یا اسے بدل دو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو کہ بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی پورا، یعنی کوئی دوسرا قرآن ہی لائیے، یا کم سے کم اس میں کچھ بدل دیجئے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، ما یکونو نہیں ہے، لی میرے لیے، ان کے ابدلہ اسے بدل دوں، من تلقاء نفسی اپنی جانب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرما دیجئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ ترمیم کر دوں، کچھ رد و بدل کر دوں۔ ان اتبع میں نہیں پیروی کرتا، الا مگر، ما جو، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، ان اگر، عصیتو میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب یومن دن، عظیم بڑے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کے اندیشے سے ڈرتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ تھوڑا سا اب ہم اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ میں بیک کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے پیج آپ کے نظر آئے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آج کی ہماری آیات ہے وہ ہم نے پچھلے جو ہمارا سبق ہے اس سے تھوڑی سی ریلیٹ کرتی ہیں، تھوڑی سی ملتی جلتی ہیں، اس کا ہی تھوڑا سا تفسیر یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب ان کو ڈرایا جاتا تھا اور ان کو کہا اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا اور اللہ سے ملاقات کے لیے ڈرایا جاتا تھا، تو وہ ان کا کہنا کیا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ ایسا کام کر رہے ہیں تو آپ ہمارے اوپر عذاب لے آئیے۔
اور ان کا اتنی ہٹ درمی، اتنی ان کی دلیری تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم تو، آپ کہتے ہیں کہ ہم میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور ہمارا اس پر عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بطور نبی کوئی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، تو پتھر کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے اوپر عذاب لے آئیے، ہمیں جو آپ قیامت کا وعدہ کرتے ہیں تو وہ قیامت بھی لے آئیے ہمارے اوپر، اگر آپ سچے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر دکھائیے۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے چھوڑ دیا کہ یہ جو بہت جلدی مچاتے ہیں، اگر اللہ ان کی بات سنتا، اگر اللہ جیسے یہ کہتے ہیں جو ان کی خواہش ہے، اگر اللہ ان کی خواہش کو فوراً پورا کر دیتا تو یہ تو کب کا یہ قیامت آ چکی ہوتی، کب سے لوگ یہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ اور ابھی بھی دیکھیے کہ ہم جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ان الذین یا ایھا الذین کفروا، یا یہ اس طریقے سے جو بھی آیات آتی ہیں، تو کفروا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، بلکہ کفر کرنا یہ انکار کرنے سے نکلا ہے، اور انکار اللہ کے کسی بھی حکم سے۔ اب دیکھیے نہ اذان ہوتی ہے، دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، تو یہ ہر مسلمان کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فوراً پہلے سے کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بخت، نیک خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اذان سے پہلے، اذان کے وقت سے پہلے ہی وہ وضو کر کے اور نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، عرش کے سائے کا وعدہ فرمایا ہے کہ جس کا نماز میں دل لگے، ایک نماز پڑھی دوسری نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ اب تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کو اذان سنتے ہیں اور وہ دوسروں کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ چیز نہیں آتی کہ یہ ہمارے لیے بھی پکار ہے، یہ اذان جو ہے یہ پکار سے نکلا ہے، یہ پکار اللہ کی دعوت یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور وہ اسی طریقے سے بیٹھے اپنے موبائل میں لگے ہوتے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا کی باتوں میں مگن ہوتا ہے، تو یہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے پکار ہے، تو یہ اس وقت وہ اللہ کی اس پکار کا انکار یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ابھی دیکھیے کہ رمضان کے روزے آتے ہیں تو یہ سب کے سارے مسلمانوں کے لیے ایک جیسے آتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ مسلمان چھوڑتے ہیں بوجہ مجبوری، تو اس کی قرآن پاک میں اجازت بھی ہے۔ لیکن اگر ہماری شریعت جن کو اجازت نہیں دیتی، وہ مریضوں میں یا معذوروں میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے کہ میں رکھ نہیں سکتا، میں یہ کر نہیں سکتا، یا میں رکھ نہیں سکتی، تو یہ دیکھیے کہ وہ اللہ کے اس حکم کے انکار کرتے ہوئے تو کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ کفر مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، اللہ کا انکار کریں گے تبھی آپ کے اوپر کفر کا ہوگا۔ تو اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار کرنا تو وہ ایک آپ کسی نہ کسی حد تک آپ کفر کے، آپ نے اس کے حلقے میں آپ نے پاؤں رکھ دیا، اللہ کی پناہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک تو اللہ کے حکم ان کا انکار کرنا، اور پھر اس کے ساتھ سختی سے اس کے اوپر ڈٹے رہنا اور اس کے اوپر ڈھٹائی دکھانا کہ ٹھیک ہے ہم تو ایسے کر لیا ہم نے، اب ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ تو جتنی جلدی یہ، جیسے وہ اس وقت اللہ نے کیسے مثال دی کہ لوگ جیسے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جلدی مچاتے ہیں نا، اسی طریقے سے یہ نقصان اٹھانے کے لیے، قیامت کے لیے یہ جلدی مچا رہے ہیں۔ تو جب سوچیے کہ جس وقت یہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس وقت کیا ان کا حال ہوگا۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ان کی آنکھیں کیسی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں وہ وقت بھی نہ دکھائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ان تک ہم لوگ یہ اگر ہم ان کی بات مانتے تو یہ تو کب کا ہی ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ بس ہم ایسے لوگوں کو جو اللہ سے ملاقات کا وعدے پر یقین نہیں رکھتے، تو ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا تو پھر بالکل چھوڑ دیا، بلکہ ایسا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا تو قیامت والے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ دیکھ لیا آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو وہ اس وقت کہیں گے، یہاں یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس وقت، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، اور ہم تو سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں گے، لیکن دیکھ کے بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی سورۃ الاعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ پہلے ساری روحوں کو اللہ نے پیدا فرما کر یہ وعدہ دے کے بھیجا تھا، اور وعدہ پھر بھلا دیا گیا کہ ہمیں ہمارے ایک سمجھ لیجئے کہ ہمیں فیصلے کا اختیار دے دیا گیا، ہمیں دونوں راستے دکھا کر، صحیح بھی اور غلط بھی راستہ دکھا کر ہمیں اس کا اختیار دے دیا گیا۔
کہ آپ چاہیں تو آپ کے پاس آپ کا پیپر ہے، آپ پیپر کی جو دنیا میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں تو ٹائم ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر اگر ایگزامز ہو رہے ہوں بچوں کا تو ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، لیکن آپ کو 3 گھنٹے کا ٹائم جو دیا جاتا ہے نا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ آپ اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمیں جب دنیا میں پیپر دینے کے لیے بھیجا گیا ہے تو اس میں ہمارے لیے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ ہماری موت تک کا ہے، تو اس میں ہم نے اس تک ہی ہم نے آخری سانس تک وہ پیپر کا حل کرنا ہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایسا کریم محبوب اپنا ہمیں عطا فرمایا کہ اس نے پہلے سے پیپر ہمیں بتا دیا ہے کہ کیسے کیسے پیپر کی تیاری کرنی ہے، ابھی ہم تک ہے۔ اب آگے بتایا جاتا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرا ہے نا، ناشکرا بے صبرا، یہ ہمیں قرآن پاک میں یہ القابات ہمیں دیے گئے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ایسا ہو جائے کہ ہماری یہ تکلیف یہ مصیبت ہم سے یہ دور ہو جائے۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ابھی ان کا بیٹے کا ایسے ایکسیڈنٹ کہہ لیں کہ چھوٹے بیٹے نے، ان کا 5 سال کا ہے، تو اس نے چاپر کا جو کٹر ہوتا ہے اندر کا وہ بہت شارپ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس نے صبح کے وقت ہی ناشتہ بن رہا تھا تو اس نے وہ ایسے وہ اس کی طرف بڑا بھائی وہ تقریباً 10 سال کا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اب وہ ایک دم سے مڑا اور اس نے ایک دم سے کھینچ کے اس کا مارا تو وہ گردن کے تھوڑا سا اوپر سر کے نا وہ ایسے گول سا ایسے نشان بنا، اتنا گہرا کٹ لگا کہ اس کو 9 ٹانکے، اس کو سٹیچز 9 آئے، اور اس میں یہ دیکھیے کہ اس کے خون کے لوتھڑے اس نکل رہے، اور وہ اس سے اور اس کے فادر بھی گھر پہ نہیں تھے، اس کی ماں کے لیے برا حشر۔ آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ کیا ان کا حال ہوا ہوگا کہ اس وقت صبح کے وقت وہ گھر پہ کوئی آدمی بھی نہ ہو اور وہ کہاں کہاں پر لے کے بھاگی ہوں گی اپنے بیٹے کو۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایسے کیا کہ میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے تو میں اللہ الصمد کا میں اتنی دفعہ میں ورد کروں گی، میں اتنا کرواؤں گی، لیکن بعد میں انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی اور مجھے میرے ساتھ مل کے 1 لاکھ انہوں نے شاید کرنا تھا، اور ان سے اتنی کوشش کے باوجود بھی ان سے 60,000 لوگوں کو اتنا گھر پہ بلایا، اتنے اپنی جاننے والیوں کو دیا، سب کو دیا، اور یہ چیز انہوں نے کی کہ میں کسی طریقے سے پڑھ لوں۔ تو دیکھیے نظر تو وہ ایک طریقہ ہے، وہ ہم مزید پڑھیں گے، اس میں آگے ہمارے آئے گی آیات آئیں گی تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اس پہ۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ایک چیز ہے، آپ سچے دل سے، آپ دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ آپ 2 نفل حاجت کے پڑھیں۔ ایک ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشکل وقت کا وہ جو ایک گزارنے کا طریقہ بتا دیا، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بتا دیا کہ اے ایمان والو، جب کوئی بھی مصیبت کسی پر ہو تو وہ صبر اور نماز سے وہ مدد حاصل کرے۔ صبر اور نماز 2 ہتھیار اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دے دیے، اور یہ دیکھیے کہ جب یہ 2 ہتھیار کسی کے پاس ہوں تو وہ اس کو تو چیز چاہیے نہیں ہوتی کوئی چیز بھی۔ تو بات ہو رہی تھی ہمارے جاننے والوں کی، تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ اگر یہ اتنی مشکل سے وہ پڑھوا رہی ہیں، اب ظاہر ہے جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچی کسی اور کے دل کو تو نہیں پہنچی ہوگی، اور جس طریقے سے آپ پڑھ سکتی ہیں کہ اللہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اگر آپ ادا کریں گی تو کتنا شکرانے والا ہوگا کہ اللہ سمد، اللہ تو کتنا بے نیاز ہے کہ میرے بیٹے کے منہ پہ بھی لگ سکتی تھی، آنکھ ضائع ہو سکتی تھی، شہرک پہ لگ سکتی تھی، ایک دم سے اس نے چہرہ موڑ لیا اور گردن اور پیچھے دماغ تک اگر اس نے وہ پہنچ سکتی تھی لیکن نہیں پہنچی۔ اللہ تو نے کرم کر دیا، تو نے احسان کر دیا، تو وہ کسی کو تو نہیں وہ چیز دیکھی، نہ کسی نے دیکھی، اور وہ خون رک نہیں رہا تھا، وہ چیز تو کسی نے نہیں دیکھی۔ تو جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے، اگر میں نے نماز پڑھنی ہے تو وہ میں نے پڑھنی ہے، اگر میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ نماز پڑھیے، تو یہ اپنے لیے خود مشکل بنانا ہوتا ہے۔ آپ اپنے لیے کس طریقے سے مشکل، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ اس طریقے سے، یہ اللہ کے حلقے ہیں، اللہ کی محفلیں ہیں، آپ ان کو ضرور بنائیے، ضرور منعقد کریے، لیکن ایک ان کو ایک پہلے خود سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر اللہ کی محفل منعقد کر رہے ہیں تو اس میں بیٹھنا کیسے ہے۔ یہ ہم لوگوں کے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھریلو ماحول ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی کو یہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ چیز تعلیم دیں کہ آپ نے اگر اللہ کی محفل کرنی ہے تو اس میں ادب کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، دنیاوی بات نہیں کرنی، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کرنا ہے آپ نے۔ اور زیادہ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایسی کسی محفل میں جائیں تو ان کی کھانے پینے کی طرف دھیان ہوتا ہے، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ پورے سال ہم لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بجائے اس کے کہ وہ خوب زیادہ سے زیادہ اپنی روح کی غذا ہم وہاں سے لیں،
لیکن پھر بھی دنیاوی خوراک کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ لیکن چلیے یہاں پر تو یہ تو ہو گیا کہ چلے کوئی تکلیف آ گئی تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طریقے سے اللہ کو یاد کرنا، لیکن اس سے آگے جو ہے وہ احسان فراموشی کی وہ اس انسان کی بتائی جا رہی ہے، جو صفت ہے انسان کی۔ ایک تو ہم آگے مزید پڑھیں گے، جلد باز بھی ہے، ناشکرہ بھی ہے، اور پھر یہاں پر جو احسان فراموش سب سے بڑی جو اس کی صفت ہے نا، وہ یہاں پر آگے کہ اللہ نے فرمایا کہ فلما کشفنا عنہ ضرہ، کہ جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو مرک علم یدعونا، تو ایسے چل پڑتا ہے کہ کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں ہو۔ دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہے، علاج المسا، کہ جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس تکلیف کو اس سے پہلے، تو یہ کتنی اس طریقے سے اللہ کو بھلا دینا کہ اس نے اگر جب تکلیف مقرر کی ہے، اور یہ بہت بہت ایک اہم بات کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف کسی کو پہنچتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں شارٹ کٹ مل جائے، کوئی پیر مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، کوئی بابا مل جائے، کوئی ایسا ہمیں چیز بتا دے کہ ہم بس رات کو سو کر اٹھیں اور ہماری وہ تکلیف دور ہوئی ہو۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر منہ سے کفریہ کلمات نکال رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ہم ہی ملے تھے نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں نے تو شروع سے دیکھا ہی ایسی تکلیف ہے، میں نے تو کاٹی شروع سے تکلیفیں ہیں، یہ وہ اس طرح کی کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے ہر طریقے سے۔ میرے الفاظ کم ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، کچھ چیزیں آپ نے اب دیکھی ہوں گی بچپن سے، اب بھی آپ لوگ کتنی چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، آپ بھی یہ چیز بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ایک بشری کمزوریاں الگ چیز ہے، لیکن ایک جلد بازی، احسان فراموشی، ناشکری، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تکلیف کی جب تک بات ہو کہ جتنی انبیاء آزمائے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کی آزمائش ہوئی ہے، اور انبیاء کے بعد جو جیسے کافی لمبی حدیث مبارکہ ہے، تو لب لباب جس کا یہ ہے کہ آپ جس کے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کی آزمائش ہوگی۔ کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے آج تک کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر تم اپنے آپ کو خوش قسمت نہ کہو، بدقسمت کہو۔ تو پھر یہ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہوتی ہے۔ اور ایک اور بہت اہم چیز یہ بھی آپ سن لیجئے، جن جو مشکل میں ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، ان کے لیے بہت اطمینان کا باعث ہوگی، ڈھارس ہوگی، کہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے یہ بات کہ جب کل بھی شاید یہ بات بتائی تھی کہ جب انسان کا خمیر بنایا گیا تو 39 ڈیز اس کے اوپر دکھوں کی بارش ہوتی رہی، اور ایک دن جو سکھ کی بارش ہوئی ہے اس کے اوپر، اس مٹی کے اوپر، اس خمیر کے اوپر، تو یہ ہم لوگ یہ دنیا، یہ ایسے نہیں ہے کہ دارالجزا ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بدلے کے یہاں پر نہیں ملے گا۔ کوئی بھی آپ اگر اچھا کام کریں، برا کام کریں، برا کام کی اگر کسی کو مل جاتی ہے سزا، تو یہ اس کے لیے نور علی نور ہے کہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اگر وہ سبق حاصل کرنے والا ہوا تو اللہ ہمیں ہماری جتنے بھی گناہ ہیں ایک تو معافی عطا فرمائے، اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، کہ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کو یہ خوشنما کر کے دکھا دیا جاتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو خوشنما کر کے دکھا دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، جو بھی ایسی بات کر رہے ہیں، آپ کو وہ لگے کہ ٹھیک ہے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، تو یہ بہت بہت نقصان والی بات ہے یہ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے جس طریقے سے ہم لوگوں سے پہلے جتنی امتیں تھیں، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ ان کو تو ایک ایک غلطی کرنے پر نہ ان کی سزا ہوئی، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی وہ بے حیائی کرتی تھی، اور اسی طریقے سے اور انبیاء جتنے بھی تھے ان کی قوم ایک ایک غلط کام کرتی تھی، جیسے یہود کا ایک قوم ایک آئی تھی وہ سبت کی ہفتے کا دن کا اللہ تعالیٰ نے جو ممانعت کی تھی مچھلیاں پکڑنے کی، تو وہ اس میں وہ حد سے بڑھنے والی تھی، وہ ہفتے والے دن بھی پکڑ لیتے تھے، تو ایک ایک گناہ پر ان کی پکڑ ہوئی ہے۔ تو ہمیں دیکھیے کہ جتنی قوموں کی برائیاں جتنی بھی تھیں، اگر آپ نوٹ کریں نا، اگر پہلے نہیں کیا تو ابھی دیکھیے، ناپ تول میں کمی یہ کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی یہ کرتے ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، بے حیائی یہ کرتے ہیں، ہر طرح کی برائیاں یہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے سبب سے
اللہ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم لوگوں کو بچایا ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ہمیں یہ جو اللہ مہلت دن بدن جو دے رہا ہے، تو اللہ ہمیں اس مہلت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو ان کے جو انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس تو رسول آئے تھے، کھلی نشانیوں کے ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ہم نے تو تم سے پہلے کتنی قوموں کو ایسے ہلاک کیا تھا، تو ہم تو مجرم لوگوں کو اسی طریقے کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے پاس تو کم و بیش سب سے زیادہ ہم آپ کو پتہ ہو کہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امتوں پر گواہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی گواہ ہے، کیونکہ ان کے پاس سبھی پہنچ گئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھی پہنچ گئے، اور ان کی جو تعلیمات تھیں وہ بھی پہنچ گئیں، اور پھر قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس، اور یہ بھی ہمارے پاس ایک کھلی نشانی ہمارے پاس آ چکی، اور پھر جو ہمارا آخری دین، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم وہ بھی، ہاں یہ ساری چیزیں یہ اتنی معمولی نہیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بائی برتھ دین اسلام مل گیا تو پکی پکائی کھیر مل گئی، ایسا نہیں ہے، اتنی ہی سختی ہے کہ آپ کے پاس تو سب کی تعلیمات پہنچی تھی، کتنا کس پہ عمل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قرآن کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دین کی تکمیل ہو چکی، الیوم اکملت لکم دینکم ہو چکا، تو پھر اس کے بعد کتنا عمل کیا اس پر۔ بات ہی جب وہ پہلے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بات کمپلیٹ نہیں آئی تھی، لیکن ہمارے پاس تو بات مکمل ہو کر آ چکی ہے، پھر کتنا عمل کیا اس پر۔ اللہ دن بدن جو مہلت ہمیں دے رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بعد ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، زمین میں جانشین بنایا، من بعدہم ان کے بعد، لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ ان کو تو دیکھ لیا اللہ نے کہ وہ جو کام اللہ رب العزت نے ان کو منع فرمائے تھے، وہ کام وہ کرتے رہے ہیں، تو پھر اب اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ہمیں واقعات ہمیں گزشتہ قوموں کے ہمارے پاس پہنچے، ہمیں ملے، تو ان سے ہم نے کیا عبرت حاصل کی، کیا ہم نے انہی کا طریقہ، انہی کی سنت پر چلے، انہی کا طریقہ آزمایا، یا پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا، جو اللہ کے حکموں پر عمل کیا، یا پھر ہم نے کفر کر کے، انکار کر کے ان کا طریقے پر عمل کیا۔ تو اللہ ہمیں راہ حق پر، ہدایت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیات واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہیں یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، کہ آپ کوئی اور قرآن پاک لے آئیے یا پھر اسی کو بدل دیجیے۔ ابھی دیکھیے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس کو نماز اذان ہو گئی، نماز کا وقت کا پتہ چل گیا، اب جس کے نماز نہیں پڑھ رہا اس کے لیے یہ مطلب ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھنا، اٹھ کے وضو کرنا بھاری ہے، ٹھنڈ میں وضو کرنا اس کے لیے بھاری ہے، وہ نہیں کر رہا، تو اس وقت ان لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی تھی کہ یہ حکم جو ہمارے لیے آئے ہیں، جو سب سے سخت جو ان کو حکم لگتا تھا کہ وہ مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بہت تکلیف ہوتی تھی ان کو اس چیز پر کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا وہ ان کو مصیبت لگتی تھی۔ تو کوئی بھی حکم جو ان کو بھاری گراں گزرتا تھا نا، تو کہتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ بدل جائے، جیسے انہوں نے اپنی کتابوں کا حال کیا نا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، جو جیسے حال کیے کہ جو ان کو مشکل لگا، جس کو جو مشکل لگا اس نے وہ بدل دیا، لا کی جگہ لا کو ہٹا دیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، تو اس نے نہیں کو ہٹا دیا، یہ کام کرنا ہے۔ جو مشکل تھا اس نے، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے لیے شراب پینا وہ آسان تھا اور شراب چھوڑنا مشکل تھا، تو جیسے شراب کی ممانعت کا حکم آیا تو اس نے لا کو ہٹا کے شراب پیو۔ ابھی بھی جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تفسیر دیکھی ہے، چھٹے پارے میں سورۃ مائدہ کی آیت جو اللہ تعالیٰ نے جو حرام چیزوں کا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا اور حلال جانوروں کے خون کو حرام کر دیا، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کوئی کھانا جو ہو اس کو حرام کر دیا، تو میں نے خود دیکھا ہے، وہ تفسیر میرے پاس آئی ہے، مجھ سے پوچھا گیا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا اور کا نام اس پر پکارا گیا ہو تو وہ کھانا کھا سکتے ہیں، واللہ عالم۔
ہو سکتا ہے میری آنکھوں کا کوئی قصور ہو، غلطی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب ظاہر ہے حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ سب کو ہدایت سے نوازے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ کیسے بدل دینا قرآن پاک کو، یہی ہوتا ہے نا، آپ اس حکم کو اگر چھوڑ دیں، آپ اس کو بدلنا چاہیں، تو یہ ان کا یہ ایک فرمائش ایک یہ بھی تھی۔ ہم نے پہلی فرمائش ان کی پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ عذاب لے آئیے، تو وہ ان کو جب بہت ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تو یا تو پھر اس قرآن کے بدلے کوئی اور لے آئیے، کیونکہ یہ قرآن تو کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانو، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بنو اسماعیل میں سے نہ ہو، بنو اسحاق میں سے ہو، یعنی جیسے ہے نا بنی اسرائیل میں سے زیادہ انبیاء آئے ہیں، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ آخری نبی میں بھی انہی میں سے آئے، تاکہ ہماری ایک کہہ سکتے ہیں بیجا بیجا ہو جائے، ہماری تعریف ہو جائے، ہماری بہت دنیا میں ایک ہمارے خاندانی ہو جائے۔ آج بھی یہودی جو ہیں وہ اپنی خاندانی وقار پر بڑا وہ اتراتے ہیں، دوسرے کسی مذاہب کی لڑکی کو بیاہ کر اپنی طرف لاتے ہیں، نہ ہی بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کا نزدیک ہم بہت اعلیٰ خاندان ہیں، بہت سے نبی، زیادہ نبی ہمارے خاندان میں سے، ہمارے قبیلے میں سے، بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یا تو بدل دیجئے یا پھر دوسرا کوئی قرآن لے آئیے، تو اللہ نے ان کو یہ جواب اللہ کے رب العزت کی طرف سے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے کچھ بدل دوں، میں تو بس وہی کہتا ہوں، اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ اور کتنی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کر کے اور ہمیں آجزی سکھانے کی سکھائی ہے۔ یہ ہم لوگ جو ایک تکبر میں ڈوبے ہوتے ہیں، ایک میں ہوتی ہے ہمارے اندر کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں تو ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کے سے میں خوف رکھتا ہوں، میں تو ڈرتا ہوں۔ اور جن کے بارے میں ہے کہ دنیا اور آخرت بنی ہی ان کے لیے ہے، وہ ایسا خوف رکھتے ہیں، اور ہم لوگوں کو جن کو حقیقت میں ڈرنا چاہیے، وہ دیکھیے کہ کتنے آزاد اور کتنے بے فکرے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھا پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اپنی روزمرہ کی ضروریات جو ہیں اپنی اسی طریقے سے کر رہے ہیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ جن کو ڈرنا چاہیے وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور ان کا خوف دیکھیے، ان کو کوئی خوف ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے آپ خود ایک بحیثیت مسلمان اس بات کا جواب آپ خود دیجئے کہ کیا یہ بات ہمیں زیب دیتی ہے کہ ہم یہ بات کہیں کہ ہم اللہ سے خوف رکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اللہ کے نافرمانی کا کام کریں؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی خشیت عطا فرمائے، اور ہمیں سارے گناہ جو ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے ہم سے چھوٹ جائیں۔ اگر کبھی ہو بھی جائے بشری کمزوری کے سبب، تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں، جیسے ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک دم سے رجوع کرنے والے، غلطی ہوتے ہی انہوں نے جیسے فرمایا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میں جب پڑھتی ہوں مجھے بہت یہ رونا آتا ہے کہ اس وقت ان کے وہ کتنی خوبصورت انہوں نے دعا یہ سکھا دی ہم لوگوں کو کہ اے میرے رب، ہم لوگوں سے ظلم ہو گیا، اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کر لیا، اب اگر تو رحم نہیں کرے گا، تو بخشے گا نہیں، تو پھر ہم لوگ تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو نقصان اٹھانے سے بچا لے، اپنے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اپنی شان کریمی کے صدقے میں اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے، اپنی رضا والی جنت عطا فرما دے، کہ اس کی رضا کے بغیر ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے، اس کی رضا کے ساتھ ہی چاہیے، اپنی رضا عطا فرما دے۔ اور جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کی دعاؤں قبول منظور فرما لے، ان کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں سب دور فرما دے، اللہ اپنے نام کے صدقے میں ان کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اس کام کو جو اللہ نے ہمیں پڑھنے پڑھانے پر اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، قرآن پاک کا تحفہ دیا ہے، اللہ کبھی ہم سے نہ چھینے، قبر حشر میں اللہ اس کو ہمارا ساتھی بنا دے، اور اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔